جب گنتھر اور رویس کیز کا میچ لگا تھا تو اس وقت ساری آڈینس یوں سمجھ لیں کہ انہوں نے جشن کا انتظام کیا تھا. جشن کا انتظام کرو کہ یار یہ میچ جو لگا ہے یہ واقعی بہت پاورفل ہونے والا ہے، لیکن حقیقت ایسی نہیں تھی. حقیقت کچھ اور ہی تھی. کیا بات کر رہے ہیں؟ ہمیشہ کی طرح یہ میچ بھی سکرپٹڈ تھا، ایک کہانی کا حصہ تھا. لیکن اس میچ پر ہم نظر ڈالیں گے نمبر 2 پر. لیکن اس سے پہلے ہم وومنز ٹیگ ٹیم میچ کے بارے میں بات کریں گے، جس میں ہمیں بہت سارے ایسے فیک مومنٹس ملے ہیں جو ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے. لیکن اس سے پہلے بھی ہم آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے اس چینل کو سپورٹ لازمی کریں، ویڈیو کو فل دیکھیں، فل واچ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، کیونکہ اس چینل پر آپ کو ملتے ہیں WWE کے تمام فیک مومنٹس. اس لیے ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا. تو جناب آپ یہاں پر واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ پیج جب جولیا کو اپنے گوڑے شوڑے مار کر اس کو دوبارہ رنگ کے اندر پھینک دیتی ہیں تو بالکل ان کے سامنے کیانا جیمز کھڑی ہوتی ہیں، اور یہ سب کچھ ریفری بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں. لیکن یہاں ریفری کو داد دینی پڑے گی کیونکہ ان کا اتنا تجربہ ہی نہیں ہے کہ یہاں پر کیا ہونے والا ہے. اب جیسے ہی پیج نے جولیا کو رنگ کے اندر پھینکا ہے تو ریفری جناب جولیا کے اوپر ایسے گر گئی ہیں جیسے پتہ نہیں کتنی دیر بعد یہ دو بچھڑے ہوئے یار ملتے ہیں. ان کے اوپر ایسے گر گئی ہے کہ پتہ نہیں اس کو کیا ہی ہو گیا ہے، اور اسی چیز کا فائدہ اٹھایا کیانا جیمز نے. اور صرف کیانا جیمز نے اسی چیز کا فائدہ نہیں اٹھایا، اسی کے ساتھ پیج نے خود ساتھ دیا ہے کیانا جیمز کا، کہ جب انہوں نے جولیا کو اندر پھینک کے لیا اس کے بعد پیج کے بالکل سامنے کیانا جیمز کھڑی ہیں، تو اس کے بعد ان کو اوپر منہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جیسے وہ اپنے منہ سے کوئی آگ نکالنے لگی ہیں جس سے وہ کیانا جیمز کو ڈرا دے گی. اب جیسے ہی انہوں نے جناب اوپر منہ کیا، اس کو پتا ہے وہ سامنے میرا اوپوننٹ کھڑا ہے، میرا دشمن کھڑی ہے، تو اس کے سامنے تو ایسے نہ کرنا. اب وہ نیچے اتری ہے، اس نے ٹانگ سے پکڑ اور نیچے پٹکا، پھر لگ پتا گیا تھا. اچھا اس کے بعد یہ بڑا مزے کا مومنٹ تھا یار، جب پیج بری بیلا کو ٹیگ دینے جا رہی تھی تو جناب آگے سے بری بیلا جو ہیں انہوں نے اپنا ہاتھ ہی پیچھے کر لیا. یہاں پر واضح اور کلیئر دیکھا جا سکتا ہے کہ جب پیج جا رہی ہیں ان کو ٹیگ دینے کے لیے تو انہوں نے آگے سے اپنا ہاتھ ہی پیچھے کر لیا. تو جیسے پیج کو کیانا جیمز نے واپس کھینچ لیا تو جناب بری بیلا نے دوبارہ ہاتھ آگے کر دیا کہ لاؤ دو مجھے جو دینا ہے. اچھا یہ صرف اتنا ہی نہیں، ابھی آگے بھی دیکھو، جب پیج دوبارہ بری بیلا کو ٹیگ دینے کے لیے ہاتھ آگے کیا ہے تو حالانکہ بری بیلا کو چاہیے تھا کہ ان سے پہلے ان کا ہاتھ آگے ہونا چاہیے تھا، لیکن پیج نے جب ہاتھ آگے کیا ہے تو اس کے ہاتھ آگے کرنے کے بعد بری بیلا نے اپنا ہاتھ آگے کیا ہے جب تک کہ وہ کیانا جیمز پیج کو دوبارہ واپس کھینچ لے. مطلب ہاتھ آگے کرنے میں بھی تاخیر کر دی ہے، دیر کر دی ہے. اور ابھی بھی صرف اتنا ہی نہیں، وہ تھوڑا سا ایک قدم پیچھے بھی چلی گئی ہیں. اب یہاں پر آپ ان کا دوسرا ہاتھ دیکھ سکتے ہیں بری بیلا کا، کہ وہ بالکل کلوز ہے، نہ کہ وہ کلوز ہونا چاہیے تھا، وہ بالکل کھلا ہونا چاہیے تھا تاکہ وہ ٹیگ لینے میں اور بھی آسانی ہو اور ان کے پاس جتنا نزدیک ہو سکے پہنچ سکیں. لیکن وہ دور ہو کے کھڑی ہیں جیسے پتہ نہیں پیج کے اندر کوئی کرنٹ ہے. تو جناب یہ سب کچھ ایسے ہی نہیں ہو رہا، یہ ان کی کہانی کچھ اس طرح سے بنائی گئی ہے کہ جناب جو پیج ہیں وہ جلدی بری بیلا کو ٹیگ نہیں دیں گی، لیکن ظاہری طور پر نظر یہ آنا چاہیے کہ وہ پیج بری بیلا کو ٹیگ دینا چاہتی ہیں لیکن وہ ٹیگ دے نہیں پا رہی. یہ کہانی میں ایسے ہے، لیکن وہ سب کچھ کیمرے نے دیکھ لیا اور ہم نے بھی. اب یہاں پر بھی آپ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ جب جولیا ٹاپ روپ کے اوپر چڑھ گئی ہیں تو وہاں سے پیج نکل گئی ہیں، اب رنگ کے میڈل میں چلی گئی ہیں وہ، لیکن پھر بھی انہوں نے بری بیلا کو ابھی بھی ٹیگ نہیں دیا. بات تو صحیح ہے کیونکہ اب واضح طور پر وہ ٹیگ دے سکتی تھی لیکن انہوں نے خود ہی نہیں دیا. حالانکہ یہ ساری کوششیں اس سے پہلے کر چکی تھی ٹیگ دینے کے لیے، لیکن اب جب واضح طور پر صاف ستھرا اور کھلا موقع آیا ٹیگ دینے کا تو انہوں نے پھر بھی نہیں دیا. اب یہاں پر حالانکہ جولیا نے ٹاپ روپ کے اوپر اتنا ٹائم بھی لگا دیا تھا لیکن اس کا انتظار کر رہی ہیں جناب پیج یہاں پر کھڑی ہو کر کہ آؤ جناب ایک فلائنگ موو لگاؤ میرے اوپر، یا پھر وہ لگے نہ لگے الگ بات ہے، لیکن ابھی ٹیگ نہیں لینا. کیا بات ہے. اچھا جناب اس کو چھوڑو، صرف ایک نظر ڈالتے ہیں اس میچ کے اوپر بھی، صرف ایک. اب یہاں پر بھی آپ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ جب الیکسا بلیس نے اپنا فنیشر موو لگایا تو یہاں پر وہ فنیشر موو لگا تو دیا، لیکن اب ان کو پن کرنے کی جب باری تھی تو اس کو جناب کھینچ کے خود اتنی مشقت کر کے اتنی مشکل سے ان کو کھینچ کر رنگ کے سائیڈ میں لے کے گئی ہیں کہ جناب یہاں پر میں اس کو پن کروں گی اور مجھے پیچھے سے آ کر جیڈ کارگل کھینچ لیں گی، اور اپنی ٹانگ بھی کھنچوانے کے لیے اپنی ٹانگ بھی باہر کو نکال کے رکھی ہے کہ جناب ان کو کوئی پریشانی نہ ہو کھینچنے میں. اور پھر انہوں نے کھینچ لیا اور پھر ایسا کھینچا کہ پھر پڑی ہیں نیچے. تو جناب اب باری آتی ہے اس میچ کی جس کا انتظار تھا ساری آڈینس کو، سارے فینس کو. وہ تھا گنتھر اور رویس کیز کا میچ. یہ دیکھنے میں میچ ایسے لگ رہا تھا یار بڑا ہی دھماکے دار میچ ہونے والا ہے، لیکن جو ہم نے ایکسپیکٹ کیا تھا اس میچ سے وہ ہمیں رزلٹ نہیں ملا. اچھا اب چلتے ہیں اس میچ کے فیک مومنٹس پر.
अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो जनाब जब गुंथर रॉयस कीज को रिंग के बाहर सर के ऊपर किक्स मार रहे थे तो उस वक्त जनाब रॉयस कीज ने गुंथर की टांग आगे से पकड़ ली और उसको थोड़ा सा ऐसे पीछे किया। अब ये पीछे करने की देर थी तो गुंथर जनाब खुद इतने बड़े रेसलर होके, इतने भारी भरकम होके वो जनाब रॉयस कीज के ऊपर ऐसे गिर गया जैसे कोई छोटा सा बच्चा हो। लो जनाब मुझे पकड़ो, मैं उड़ के आपके पास आ रहा हूँ। और जनाब ने आगे से पकड़ लिया और फिर अनाउंसर टेबल के ऊपर दे मारा है, दे मार। अब इतना एक्सपीरियंस्ड रेसलर अगर एक टांग थोड़ी सी पीछे करने से ऊपर ही गिर जाता है तो फिर ऐते माड़ी गाल लेना यार। बात तो सही है। फिर आगे से रॉयस कीज ने भी उसी तरह बच्चों की तरह उठाकर उसको रिंग के अंदर रखा है। चल अब बेटा अंदर चल, मैं तेरा इलाज करता हूँ। अच्छा उसके बाद जनाब रॉयस कीज ने गुंथर को एक तगड़ा सा धक्का दिया है जिससे गुंथर रेफरी को जा लगे हैं। अब रेफरी को तो जनाब हाथ लगने की देर है, ये तो बच्चों से भी आगे होते हैं। अब उनको यूं समझ ले कि हाथ ही लगा है तो वो जनाब गिर गए और नीचे नीचे मुंह ही करके बैठ गए हैं क्योंकि ये एक कहानी का हिस्सा था, ये स्क्रिप्टेड लाइन थी इनकी। अब वो जनाब रेफरी वहां पर बैठ गए हैं और इसी चीज का फायदा उठाते हुए वहां पर आ जाते हैं सोलो सिकोआ। अब ये सोलो सिकोआ कोई कुदरती तौर पर उनका ये नहीं बना था कि जनाब रेफरी को लगेगी और सोलो सिकोआ आएंगे, नहीं, ये एक स्क्रिप्टेड कहानी थी कि रेफरी को लगेगी तभी सोलो सिकोआ आएंगे। और वो आए और उन्होंने रॉयस कीज को एक चेयर निकाल कर दी कि ये जनाब इसको मारो और तुम इस मैच को जीत जाओ। अब उन्होंने वही चेयर सोलो सिकोआ को दे मारी है और उसके बाद जनाब गुंथर को इस चीज का मौका मिल गया। अब ये मौका भी कुदरती नहीं था, ये भी बनाया गया था। और फिर गुंथर अपना पूरा सेट लगाते हैं रॉयस कीज को और वो सेट जिस तरीके से लगा है वो देख के वाजे पता चल रहा था कि यार इतना बड़ा भारी भरकम एक रेसलर इतनी आसानी से हार सकता है। मतलब वो सेट लगा है और वो बस लगने की देर थी। और जनाब रॉयस कीज तो जैसे किनारे पर खड़े हों कि मुझे ये लगे और मैं हारूं। हालांकि इतना बड़ा रेसलर है यार, इसको इस सेट से हारना तो नहीं चाहिए था। और इसी चीज की हमने बात की थी कि जितना बड़ा मैच ये लग रहा था उतना बड़ा बना नहीं था क्योंकि ये सब कुछ पहले से ही तयशुदा था, ये एक स्क्रिप्टेड कहानी थी। तो इसी तरह की स्क्रिप्टेड कहानियों से मजा उठाने के लिए हमारे इस चैनल टू फेस रेसल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।